آج صبح ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیمز پہ اس کی بڑی ڈسکشن چل رہی ہے کہ پاکستان میں ہمارے ہاسپٹلس میں کتنی بڑی تعداد ینگ بچوں کی ماہرین نفسیات کے پاس پہنچ رہی ہے۔ ایسا پہلے نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ افراد تو ایسے ہوتے ہیں جو روحانی طور پر بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے جو صورتحال سامنے آئی، ایک تو یہ کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی تقدیر پر کتنا یقین رکھتے ہیں، یہ ہر کسی کے سامنے عیاں ہو گیا۔ انسان خود شناس ہو جائے بڑی بات ہے، لیکن نارملی اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتا۔ کووڈ میں ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر کتنا یقین ہے اور تقدیر پر وہ کتنا راضی ہے۔ کووڈ میں اگرچہ سب لوگ اس کا شکار نہیں ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ بچا کے رکھے، لیکن کچھ پیرامیٹرز ایسے اختیار کیے گئے، اس کا طریقہ کار ایسا تھا جس کی وجہ سے ہر طرف فیر، خوف کی فضا تھی۔ میں ضرور آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گی اس ٹاپک کو اوپن کرنے سے پہلے کہ دیکھیں، کووڈ میں جو لاک ڈاؤن تھا، اس سے زیادہ شدت کا لاک ڈاؤن مکہ میں بھی تھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں رہنا پڑا۔ نہ تو ان لوگوں کے پاس کوئی کھانے پینے کی اشیاء پہنچ سکتی تھی، نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا تھا، نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا تھا۔ میں ضرور یہ چاہوں گی، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ذوق بھی رکھتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، یقیناً آپ اس کو سمجھتے ہوں گے، اور کوئی اس کے بارے میں بہت زیادہ علم نہ رکھتا ہو تب بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کے اندر بے سکونی نہیں تھی۔ جتنے لوگ بھوک کا شکار تھے یا وہاں پہ اپنے بچوں کی وجہ سے اذیت کا شکار تھے، کیونکہ بچے سارا وقت چیختے رہتے تھے بھوک کی وجہ سے، لوگ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، پینے کو پانی بہت کم میسر آتا تھا کیونکہ زمین کے نیچے سے پانی نہیں نکلتا، اور پانی وہاں پہ آج بھی بیرونی ریسورسز سے ہی فراہم کیا جاتا ہے۔ لیکن اتنی تکلیف کے باوجود، اور خود اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہم دیکھیں، آپ نے فرمایا مجھ پر اور بلال پر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ ہمارے پاس ایک پوٹلی کے سوا کچھ نہیں تھا جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے، اور اس میں بھی کھجور کی گٹھلیاں تھیں جس کو ہم چوس کے واپس رکھ دیتے تھے۔ آپ دیکھیے گا کہ کسی قسم کے ریسورسز میسر نہیں ہیں، کھانے پینے کو سب کچھ نہیں ہے، ماحول میں سب کا بائیک آؤٹ ہے، سوشل بائیک آؤٹ بذات خود اتنا بڑا پریشر ہے کہ اس پریشر کے ساتھ کسی کا سکون میں رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس وقت کا سکون اور آج کے ایمان والوں کی بے سکونی، جبکہ سب کچھ میسر ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آج زندگی کی وہ فیسلٹیز میسر ہیں، مال سے جو کچھ خرید سکتے ہیں، اپنے گھر بار کے لیے، اولاد کے لیے، پہننے کے لیے، برتنے کے لیے، ان سب چیزوں سے خوشیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشی اور سکون میں کیا فرق ہے۔ خوشی ٹیمپرری ہوتی ہے، آپ کو کسی مادی چیز کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے،
لیکن سکون جو ہے نا یہ مستقل ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جو چیز میسر تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد، توکل بہت بڑا سورس ہے سکون کا، دعا بہت بڑا سورس ہے، استغفار بہت بڑا سورس ہے۔ جو زندگی انہوں نے وہاں گزاری 3 برس، کیا ان کے پاس سب کے پاس پہلے مال نہیں تھا؟ سیدہ خدیجہ مکہ کی رئیس ترین عورت تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی پاداش میں وہ بھی لاک ڈاؤن میں تھیں۔ سرداران قریش سے اگر وہ کوئی بات چیت کر لیتی ان کے لیے مشکل نہیں تھا وہ فیسلٹیز حاصل کرنا یا وہاں سے باہر جانا، لیکن انہوں نے باہر کی فیسلٹیز کے مقابلے میں اندر کے یعنی اس گھاٹی کے اندر رہ کے جو سکون میسر تھا اس کو ترجیح دی۔ میں ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی تھی؟ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل ہوئی، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو تہجد بھی پڑھتے تھے، دن میں لوگوں کے ساتھ بھی رہتے تھے۔ یہ علاقہ جو تھا یہ آپ کا، اب کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کا محلہ تھا، جس محلے میں آپ رہتے تھے اس کو سیل کر دیا گیا تھا کہ نہ اس کے اندر کوئی جا سکتا ہے نہ باہر کوئی آ سکتا ہے۔ عجیب بات یہ تھی، ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریک سرداران قریش تھے جن کے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز اویلیبل تھیں، انہیں باہر سکون نہیں ملتا تھا۔ ہر رات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے، آپ کا کلام جس پر وہ یقین نہیں رکھتے تھے اس کو سننے کے لیے شیب ابی طالب کے اندر آ جاتے تھے، کیونکہ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی، پابندی لگانے والے وہ خود تھے۔ ہر روز ایسا ہوتا تھا، رات کو وہ آتے تھے اور فجر کے وقت واپس جاتے تھے، آتے الگ راستوں سے تھے، واپسی پہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ جس کی وجہ سے اختلاف ہے اس اختلاف کو کیا ہمارا یہاں پہ آنا یعنی یہ جسٹیفائی کرے گا، تو ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے۔ آپس میں کمٹمنٹ کرتے، اگلی رات پھر ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلام کو سننے کے لیے چلے جاتے۔ کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں کہ وہ وہاں پر قرآن سننے کے لیے جاتے تھے، انہیں کیا ملتا تھا جو باہر نہیں ملتا تھا؟ سکون۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سکون مادی اشیاء میں نہیں ہے۔ جو کچھ ہم روپے سے خریدتے ہیں، جو کچھ ہم اس دنیا میں اچیو کرنا چاہتے ہیں، اپنی ضرورت ہو سکتی ہے، خواہشات ہو سکتی ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے یعنی انسان کے لیے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن سکون ان میں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم نے اس واقعے سے یہ اخذ کیا، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میں ایسی کئی ایگزامپلز آج کے دن پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں